المصنف کتاب کا مقدمہ دیباچہ. صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود و سلام بھیجے. اما بعد حمدللہ الذی بعد حمدللہ الذی وعد فوفا ووعد فعفا. اس ذات کی تعریف کے بعد جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، جو خوف دلاتا ہے تو عافیت بھی وہی دیتا ہے. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد سید الشرفاء و مسود الخلفاء. اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ تمام شرفاء کے سردار اور تمام خلفاء کو سیادت عطا کرنے والا ہے. وعلی آلہ و صحبہ اہل الکرم والوفا. اور آپ کی آل پر اور آپ کے بخشش و وفا کے اہل اصحاب پر. فہذا تاریخ لطیف ترجمت فیہ الخلفاء ومراء المؤمنین القائمین بامر الامہ من عہد ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ الى عہدنا ھذا علی ترتیب زمانہ الاول فالاول. تو یہ ایک لطیف تاریخ ہے جس میں نے خلفاء اور مسلمانوں کے امراء جنہوں نے امت کے مسئلے کو قائم کیا، امت کے امر کو قائم کیا، ان کے حالات زندگی اس میں نے بیان کیے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے لے کر کے ہمارے اس زمانے تک ترتیب وار جو پہلے ہیں ان کے حالات پہلے بیان کیے ہیں. وذکرت فی ترجمۃ کل منہم ما وقع فی ایام من الحوادث المستغربہ. اور اس میں نے ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی میں جو واقعات اور حوادث ہوئے ہیں اس کو میں نے ذکر کیا. ومن کانا فی ایام من ائمۃ الدین وعلام الامہ. اور جو ان کے زمانہ خلافت میں جو دین کے امام اور امت کے بڑی شخصیات ہیں ان کو بھی میں نے ذکر کیا ہے. والداعی الی تالیف ھذا الکتاب امور. اس کتاب کو لکھنے کا سبب کچھ باتیں ہیں. یہ کتاب میں نے کیوں لکھی، اس کی کچھ وجوہات ہیں. منہا، ان میں سے ایک یہ ہے ان الاحاطۃ بتراجم اعیان الامہ مطلوبۃ ولذوی المعارف محبوبۃ. کہ امت کی شخصیات کے حالات زندگی کا احاطہ کرنا مطلوب ہے، اور علماء ذوی المعارف کا مطلب علماء یعنی علم و معارف کے اصحاب علم و معارف، اصحاب علم و معارف کے لیے پسندیدہ عمل محبوبۃ. ٹھیک ہے، امت کی شخصیات کے حالات زندگی کا احاطہ کرنا مطلوب ہے اور صاحبان علم و معارف کے لیے ایک محبوب عمل. وقد جماعتا تواریخ ذکروا فیہا الاعیان مختلفین. اور تحقیق کے کچھ لوگوں نے تاریخ کو جمع کیا ہے جس میں انہوں نے شخصیات کا اختلاف کیا ہے، ملا جلا کر کے کیا ہے. ولم یستوفوا، اور پورا ذکر نہیں کیا. واستفاء ذالک یوجب الطول والملال. اور پورا ذکر کرنا، واستفاء ذالک، اس کا پورا ذکر کرنا یہ طول اور اکتاہٹ کو ثابت کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہر شخصیت کے بارے میں مستقل کتاب لکھنا، مستقل اس کے حالات زندگی کو بیان کرنا پورا ایک ایسا عمل ہے جو کہ موجب طول و ملال ہے، بہت لمبا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مطالعہ کرنے والوں کے لیے ایک اکتاہٹ محسوس ہوگی. ٹھیک ہے جی. فرائض ان افرد
فی کتاب اقرب الی الفائدۃ لمن یرید تلک الطائفہ خاصہ. تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہر جماعت کے بارے میں الگ الگ کتاب لکھوں، ہر طبقے کے بارے میں طائفہ طبقہ. جو فقہا کا طبقہ ہے وہ الگ ہے، جو خلفاء کا طبقہ ہے وہ الگ ہے، جو امراء کا طبقہ ہے وہ الگ ہے، محدثین کا طبقہ وہ الگ ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہر طبقے کے بارے میں ایک الگ کتاب لکھوں جو فائدے سے قریب ہو ان لوگوں کے لیے جو خاص طور سے اس طبقے کو چاہتا ہو، اس طبقے کا خواہاں ہو، وہ اسحلہ فی تحصیل اور مطالعہ کرنے کے لیے آسان. ارشاد بھائی اپنا مائک بند کر دیجیے، آواز آ رہی ہے ادھر بہت. فَأَفْرَدْتُ كِتَابًا فِي الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى فَأَفْرَدْتُ كِتَابًا فِي الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ. ارے کیا ہوا؟ ہاں چلو. فَأَفْرَدْتُ كِتَابًا فِي الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ. تو میں نے انبیاء کے بارے میں ایک الگ کتاب لکھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک الگ کتاب لکھی. وہ کتاباً فی الصحابہ، ایک کتاب صحابہ کے بارے میں لکھی. ملخصا من الاصابہ للشیخ الاسلام ابی الفضل ابن حجر، علامہ ابن حجر، شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب اصابہ سے تلخیص کر کے صحابہ کے بارے میں میں نے ایک کتاب لکھی. ٹھیک ہے، اصابہ کتاب کا نام ہے، جو شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، الاصابہ فی حالات الصحابہ. وہ کتاباً حافلا فی طبقات المفسرین، اور ایک بڑی کتاب لکھی، حافلا بڑی لمبی کتاب. اور ایک میں نے مفسرین کے حالات، مفسرین کے طبقات میں ایک کتاب لکھی، طبقات المفسرین. ٹھیک ہے. وہ کتاباً وجیزا فی طبقات الحفاظ لخصته من طبقات الذہبی. اور میں نے حفاظ کے طبقات میں ایک مختصر کتاب لکھی، ایک جامع کتاب لکھی، کتاباً وجیزاً، ایک جامع کتاب لکھی حفاظ کے طبقات میں، جس کو میں نے طبقات ذہبی سے، جس کی تلخیص میں نے طبقات ذہبی سے کی ہے. لخصته من طبقات ذہبی، امام ذہبی کی کتاب طبقات ذہبی سے میں نے اس کی تلخیص کی ہے. طبقات حفاظ، حفاظ یہ حافظ کی جمع ہے. حافظ یہ قرآن کے حافظ کو تو حافظ کہتے ہیں، لیکن عربی میں حافظ اس کو کہتے ہیں جو قریباً شاید 3 لاکھ احادیث کا حافظ ہو، اس کو حافظ کہا جاتا ہے. یہ محدث کا ایک طبقہ ہے حفاظ. ٹھیک ہے. وہ کتاباً جلیلاً فی طبقات النحاة واللغویین، اور میں نے ایک عظیم کتاب لکھی نحویوں اور لغویوں کے طبقات میں. ٹھیک ہے. علماء نحو اور علماء لغت، علماء نحو اور علماء لغت کے بارے میں نے ایک جامع کتاب لکھی. لم یولف قبلہ مثلہ، کہ اس سے پہلے اس طرح کی کتاب نہیں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. جو کتاب میں نے طبقات نحات و لغویین میں جو میں نے کتاب لکھی، ایسی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی تھی. وہ کتاباً فی طبقات الاصولیین، ایک کتاب میں نے طبقات اصولیین میں لکھی. وہ کتاباً جلیلاً فی طبقات الاولیاء، اور ایک عظیم کتاب میں نے طبقات اولیاء میں لکھی. وہ کتاباً فی طبقات الفرضیین، اور میں نے ایک کتاب علماء علم فرائض کے طبقات میں لکھی. کتابوں کے نام الگ الگ ہیں، یہ صرف موضوع بتا رہے ہیں، یہ کتابوں کے نام نہیں ہیں. کتابوں کے نام جو ہیں وہ ان کے الگ الگ ہیں. قریباً شروع میں کرو جی، شروع میں نکالو 500 یا 600 کتابیں انہوں نے لکھی ہے. شروع میں نکالو کتنی کتابیں ان کی ہے. طبقات کیا ہوتا ہے؟ اور طبقات اولیاء، طبقات یہ طبقات کیا ہوتا ہے؟ طبقہ جماعت کے معنی میں ہوتا ہے. 600 کتابیں انہوں نے لکھی ہے. لہو ما یقارب، یہ 600 کتابیں انہوں نے لکھی ہے. کتابوں کے نام اتقان فی علوم القرآن، الاحادیث المنیفہ،
الاشباح والنظائر، یہ ساری کتابیں، تاریخ الخلفاء ہے، جمع الجوامع ہے، تفسیر جلالین ہے، یہ ساری کتابیں انہی کی۔ تو قریباً 600 کتابیں ہیں۔ یہ کتابوں کے نام نہیں گنا رہے ہیں بلکہ موضوع گنا رہے ہیں کہ کن کن موضوعات پر میں نے کتابیں لکھی۔ ٹھیک ہے، تو چلو نکالو جی۔ 600 کتابیں قریباً انہوں نے لکھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جس کی کتاب تاریخ الخلفاء ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے الگ الگ موضوعات پر الگ الگ کتابیں لکھی، ایک ہی ساتھ سب کو جمع نہیں کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو کہا کہ علماء علم فرائض کے بارے میں نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاباً فی طبقات البیانیین، اور میں نے علماء علم بیان کے طبقات میں ایک کتاب لکھی، وہ کتاباً فی طبقات الکتاب، اور میں نے کاتبین احادیث، کتاب کاتب یعنی کاتبین احادیث، کاتبین احادیث نہیں، ارباب انشاء، ارباب انشاء، ہاں وہ کاتبین احادیث ہی مراد ہے۔ ارباب انشاء یعنی کاتبین احادیث، جو قرآن لکھے تھے صحابہ کرام، تو ان کو کاتبین قرآن جنہوں نے قرآن لکھا تھا، کتاب۔ تو ارباب انشاء یعنی ارباب انشاء، کتاب یعنی ارباب انشاء کے طبقات میں نے ایک کتاب لکھی۔ ٹھیک ہے، ارباب انشاء جنہوں نے قرآن کو لکھا تھا، ٹھیک ہے، کاتبین قرآن وہ ارباب انشاء ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی میں نے، وہی مراد ہے، ارباب انشاء سے مراد کاتبین قرآن ہیں۔ وہ کتاباً فی طبقات اہل الخط المنسوب، اور میں نے ایک کتاب علماء خط خطاطین کے بارے میں نے ایک کتاب لکھی۔ علم خط بھی ایک علم ہے، اس میں بھی ماہر علماء ہیں، ان کے بارے میں نے ایک کتاب لکھی، علم خط۔ ٹھیک ہے، علم خط سے مراد جس میں نقطہ وغیرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک باریک علم ہے۔ تو علماء خطاطین کے بارے میں میں نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاباً فی شعراء العرب الذین یحتج بکلامہم فی العربیۃ، اور میں نے ایک کتاب شعراء عرب کے بارے میں لکھی، ایسے شعراء عرب کے بارے میں لکھی کہ جن کا کلام عربی زبان میں حجت ہے، حجت سمجھی جاتی ہے، جن کا کلام عربی زبان میں حجت سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک کتاب شعراء عرب کے بارے میں لکھی، ایسے عرب کے بارے میں جن کا کلام عربی زبان میں حجت سمجھا جاتا ہے۔ وَهَذِهِ تَجْمَعُ غَالِبَ أَعْيَانِ الْأُمَّةِ، اور یہ کتابیں اکثر علماء کی شخصیات کو جمع کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وَاقْتَفَيْتُ فِي طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ بِمَا أَلَّفَهُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ لِكَثْرَتِهِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِهِ، اور میں نے طبقات فقہا میں کفایت کیا، میں نے طبقات فقہا میں کوئی کتاب نہیں لکھی، فقہا کے بارے میں نے جماعت فقہا کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی، جماعت فقہا کے بارے میں نے اکتفا کیا اس وجہ سے کہ لوگوں نے اس بارے میں کثرت سے کتابیں لکھی ہے اور اس سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے، والاستغناء بھی، لکثرت ہی والاستغناء بھی۔ ٹھیک ہے، یعنی فقہا کے بارے میں بہت سارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، تو میں نے اس بارے میں پھر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ٹھیک ہے، اور میں نے طبقات فقہا میں اکتفا کیا اس وجہ سے کہ لوگوں نے اس سلسلے میں کثرت سے کتابیں لکھی ہے اور اس سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے، کثرت سے کتابیں لکھنے کی وجہ سے اور بے نیاز ہونے کی وجہ سے، اور استغنا کا عطف جو ہے کثرت کی پر۔ وَكَذَلِكَ اكْتَفَيْتُ فِي الْقُرَّاءِ بِطَبْقَاتِ الذَّهَبِ، اور ایسے ہی میں نے طبقات قرہ میں طبقات ذہبی کی وجہ سے کفایت کیا، طبقات ذہبی پر بھروسہ کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی طبقات ذہبی میں اور قرہ کے بارے میں، قرہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، تذکرہ کیا، اس لیے میں نے اس پر اکتفا کیا، اس کو لکھانے۔ یہ کون قرہ حضرت؟ ٹھیک ہے، قرآن شریف یعنی جو 7 طرز پر مشتمل ہے، اس پر حضرت قرہ عشرہ، قرہ سبع، ٹھیک ہے، جسے ہمارے قاری ہیں امام حفص بروایت عاصم، امام حفص ہیں، یہ قاری ہیں جن کی روایت سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ
عجم میں زیادہ تر ممالک امام حفص کی پیروی کرتے ہیں اور عرب کے ممالک بھی کرتے ہیں. کچھ ممالک میں دوسرے امام جو قاری ہیں ان کی پیروی کی جاتی ہے. شافعی جو ہے دوسرے قاری کی پیروی کرتے ہیں. تو امام اعظم کے جتنے بھی ماننے والے ہیں سب امام حفص کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ قاری ہیں. اسی طرح سے 10 قاری اور ہیں جو مشہور قاری ہیں جن کی قرات الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہے قراء سبع، قراء عشرہ کہا جاتا ہے. 7 قاری اور 10 قاری. ٹھیک ہے. 7 جو ہے یہ متواتر ہیں اور ان میں سے 10 3 مشہور ہیں. چلیے آگے دیکھیے. طبقات ذہبی کو میں نے قراء کے بارے میں اکتفا کیا. اور فی الصوفیۃ بطبقات ابن الملقن، اور میں نے صوفیہ کے تعلق سے طبقات ابن ملقن پر اکتفا کیا. طبقات ابن ملقن میں صوفیہ کا تذکرہ ہے تو میں نے صوفیہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی. وَأَمَّا الْقُضَاةُ فَهُمْ دَاخِلُونَ فِي مَنْ تَقَدَّمَ، اور رہے بات قضات تو وہ مذکورہ کتابوں میں ان کا تذکرہ داخل ہے. وہ لوگ مذکورہ کتابوں میں داخل ہیں. یعنی اب تک جو میں نے کتابیں ذکر کی ہیں تو قضات کا تذکرہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس لیے میں نے قضات کے بارے میں بھی کوئی کتاب نہیں لکھی. وَلَمْ يَبْقَى مِنَ الْأَعْيَانِ قاضی امام ابی یوسف قاضی یہ بڑے بڑے قاضی ہیں پہلے. وَلَمْ يُبْقَى یعنی یہ فقہائے اعظام ہی زیادہ تر قاضی ہیں. اس لیے فقہا کا تذکرہ جہاں پر بھی آ گیا ہے وہاں قاضیوں کا تذکرہ بھی آ گیا. جیسے قاضی ابن مبارک ہے. ٹھیک ہے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح سے جتنے بھی قاضی ہوئے ہیں نا تو سب جو ہیں فقیہ ہیں سب. تو فقہا کے تذکرہ میں ان کا تذکرہ شامل ہے. وَلَمْ يَبْقَى مِنَ الْأَعْيَانِ غَيْرُ الْخُلَفَاء، تو شخصیات میں اعیان میں خلفاء کے سوا کوئی نہیں بچا. یعنی جتنے بھی طبقات تھے سب میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. میں نے بھی لکھی ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن خلفاء کا تذکرہ جو ہے وہ کسی نے نہیں لکھا. یہ اپنے زمانے کی بات یہ وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں حضرت، یہ وجہ طالب بیان کر رہے ہیں. ہاں وجہ طالب ہے کہ میں نے تاریخ الخلفاء کیوں لکھی. تو اس وجہ سے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہر طبقے میں کتابیں لکھی جا چکی تھی لیکن خلفاء کے بارے میں کتابیں نہیں لکھی گئی تھی. لم یبقى من الاعیان غیر الخلفاء، خلفاء کے سوا اعیان میں سے کوئی نہیں بچا. مع تشوف الناس نفوسی الى اخباری، باوجود یہ کہ خلفاء کے بارے میں لوگوں کا تجسس زیادہ تھا. لوگ جاننا چاہتے تھے خلفاء کے بارے میں. تشوف کا مطلب ہوتا ہے تجسس. نفوس لوگوں کے تجسس کے باوجود ان کے اخبار کی طرف، یعنی ان کے بارے میں جاننے کی طرف لوگوں کے تجسس کے باوجود خلفاء کے سوا کسی کا تذکرہ نہیں بچا. فَأَفْرَدْتُ لَهُمْ هَذَا الْكِتَابَ، تو میں نے خلفاء کے بارے میں خاص طور سے یہ کتاب لکھی، الگ سے یہ کتاب لکھی. ٹھیک ہے. وَلَمْ أُرِدْ أَحَدًا مِمَّنْ أَدَّعَى الْخِلَافَةَ خُرُوجًا وَلَوْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْأَمْرُ كَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلْوِيِّينَ وَقَلِيلٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ، اور میں نے اس میں سے کسی کو بھی شامل نہیں کیا ہے اس کتاب میں. میں نے اس میں سے کسی کو بھی شامل نہیں کیا ہے جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا خروج کر کے امام کے خلاف خروج کر کے، بغاوت کر کے جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا، میں نے اس کا ذکر اس کتاب میں نہیں کیا ہے. وَلَوْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْأَمْرُ، اور ان کا معاملہ پورا بھی نہیں ہوا، ان کی خلافت پوری بھی نہیں ہوئی. یعنی خلافت تو حاصل کر لی زور زبردستی کے ساتھ خروج کر کے، اور خلافت ان کی پوری بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو میں نے جن لوگوں نے خلافت کا دعویٰ کیا خروج کر کے، میں نے اس میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا ہے، اور انہوں نے اپنا زمانہ مکمل بھی نہیں کیا. جیسے اکثر علویین اور کچھ عباسی خلفاء، اکثر علوی خلفاء اور کچھ عباسی خلفاء، انہوں نے خلافت تو حاصل کی ہے لیکن خلافت جیسے شورا کے ذریعے سے خلافت ملتی ہے ایسے انہوں نے خلافت حاصل نہیں کی، بلکہ بغاوت کر کے خروج کر کے خلافت حاصل کی. تو میں نے ایسے لوگوں کا تذکرہ اس کتاب میں نہیں کیا ہے.
ولم اورد احد من الخلفاء العبیدیین لأن امامتهم غیر صحیحۃ لامور، اور میں نے خلفاء عبیدیین میں سے، عبیدی خلفاء میں سے کسی کا تذکرہ اس کتاب میں نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ان کی امامت صحیح نہیں ہے کچھ امور کی وجہ سے۔ منہا انہم غیر قریشین، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قریشی نہیں تھے، جو عبیدی تھے یہ قریشی نہیں تھے، یہ ایک عبید نام کر کے ایک تھے، تو ان سے ہی یہ چلا ہے، ان کا ایک گروہ بن گیا تھا، تو اس میں سے بھی خلفاء ہوئے ہیں، لیکن ان کی امامت غیر مسلم ہے، کیونکہ ایک تو وجہ یہ کہ یہ قریشی نہیں تھے، قریش خلافت صرف قریش سے ہی ہو سکتی ہے، جو قریشی ہوگا وہی خلیفہ ہوگا۔ بہرحال یہ الگ بات ہے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں، ٹائم جی ہاں ٹھیک ہے، تو یہیں تک یاد کر کے آنا۔